بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه رجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي، فقيل هذا موسى في قومه، ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے کہ عرضت علی الامم، کہ میرے سامنے اللہ جل شانہ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو پیش کیا۔ یہ ہو سکتا ہے معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو دکھلایا گیا ہو، یا ویسے ہی خواب میں حضور علیہ السلام کو دکھلایا گیا ہو۔ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ عام آدمی کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن نبی کا خواب ایک وحی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عرضت علی الامم، کہ مجھ پر پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو پیش کیا گیا۔ فجعل یمر النبی ومعہ الرجل، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک نبی ہیں جو گزر رہے ہیں، جن کے ساتھ صرف اور صرف ایک امتی ہے، یعنی ان پر ایمان لانے والا صرف ایک ہی شخص ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے نبی۔ والنبی ومعہ الرجلان، اسی طرح ایک اور نبی کا گزر ہوا جن کے ساتھ ایمان لانے والے محض صرف 2 آدمی تھے۔ والنبی ومعہ الرہط، اور ایک نبی کا گزر ایسا ہوا جن کے ساتھ ایمان لانے والوں کی ایک جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت، 8-10 آدمیوں کی۔ والنبی ولیس معہ احد، اور ایک نبی تو ایسا بھی گزرا کہ جن پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ تنہا تھے، اور جس قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، پوری کی پوری قوم اللہ کی نافرمانی پر آ گئی اور نبی پر انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، میں نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا۔ فرجوت ان یکون امتی، ان کی بڑی تعداد دیکھ کر میں نے امید کی کہ شاید یہ میری امت ہوگی، میری امت کے لوگ ہوں گے۔ فقیل ھذا موسیٰ فی قومہ، تو کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، یعنی ان کے امتی ہیں۔ ثم قیل، جو اس زمانے میں ان پر ایمان لائے تھے۔ ثم قیل لی انظر، پھر مجھے کہا گیا کہ دوبارہ دیکھیے۔ فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، پھر میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ فقیل لی انظر ہکذا وہکذا، لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ تو فلاں نبی کی امت ہے۔ تو بہرحال کسی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتلائی گئی، پھر کسی اور نبی کی امت بتلائی گئی۔ فرأیت کثیرا سوادا کثیرا سد الافق، پھر میں نے آخر میں ایک اور بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمان کے دونوں کنارے بھر دیے تھے۔ فقیل ہؤلاء امتک، تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ ومع ہؤلاء 70,000 قدامهم، اور ان کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو آگے بھیج دیا گیا۔ یدخلون الجنة بغیر حساب، وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔
یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت دکھلائی گئی یہ وہ تھے جن کے حساب و کتاب ہونے تھے، اور جن کو اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا تھا وہ تو آگے نکل گئے تھے اور جو ہے وہ پہلے ہی جنت میں پہنچ گئے تھے۔ پھر ان کی تعریف کی گئی جو حضرات بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں گے لا یتطیرون، جو برا فعل اور برا شگون نہ لیتے ہوں، ولا یسترخون، اور جادو منتر سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوں، ولا یکتمون، اور داغنے کے ذریعے علاج نہ کرتے ہوں۔ یکتوون کئی کا معنی آتا داغنے کے۔ پہلے زمانے میں زخموں کا علاج بسا اوقات لوہے کی سلاخ گرم کر کے یا کوئی چھری گرم کر کے اس پر رکھ دی جاتی تھی اور اس کے ذریعے اس زخم کو بند کیا جاتا تھا۔ اس کو داغنا بولتے ہیں، یعنی ایک سلاخ کو یا چھری کو گرم کیا، جب وہ تیز گرم ہو جائے تو اس زخم پر اس کو رکھ دیتے تھے، تو زخم وہ جو خون جس سے بہہ رہا تھا یا رگیں جو کٹی ہوئی تھی وہ بند ہو جاتی تھی اور خون کا بہنا بند ہو جاتا اور زخم جو ہے وہ اس کے کنارے جڑ جایا کرتے تھے۔ داغنے کا عمل اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ولا یکتوون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغنے کے ذریعے علاج نہ کرتے ہوں گے، چونکہ داغنا گرم سلاخ کے ذریعے یہ اللہ جل شانہ نے جہنمیوں کی سزا بیان کی ہے۔ جو لوگ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یہ جو لوگ مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جو سزا قرآن کریم نے بیان کی وہ یہی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس گرم مال کے ذریعے ان کی پیشانی کو، ان کی کمر کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تو جہنمیوں کی سزا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا یکتوون، داغنے کے ذریعے علاج سے منع فرمایا، اور جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے ان کی جو صفت بیان کی ان میں سے ایک یہی ہے کہ ولا یکتوون، وہ اپنے جسموں کو، اپنے زخموں کو داغا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو عربی زبان میں کئی کہا جاتا تھا، کئی، داغنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حوالے سے دونوں طرح کی روایات منقول ہیں، بعض احادیث کے اندر منع فرمایا گیا اور بعض کے اندر اس کی اجازت بھی دی گئی، یعنی اگر کوئی اور علاج کی صورت ممکن نہ ہو، آخر بس علاج یہی ہو کہ داغ کر اس زخم کو بند کیا جائے، کوئی اور حل نہیں ہے، تو پھر بدرجہ مجبوری اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جب تک علاج کی متبادل شکلیں موجود ہوں تو اس کئی کو داغنے کے عمل کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ 70,000 وہ ہوں گے جو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے۔ فقام عکاشۃ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فضیلت سن کر کہ 70,000 آگے نکلے ہوئے ہوں گے اور وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں داخل فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ ان کو بھی اس میں داخل فرما دے۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک اور، جب یہ بڑی فضیلت دیکھ لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو ایک اور صحابی بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی درخواست کی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی آج ہے ان 70,000 میں شامل فرما دے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ،
کہ عکاشہ تم پر آگے نکل گیا، یعنی اب یہ فضیلت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ ان حضور کی دعا کی فضیلت یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ان 70,000 میں شامل نہ ہوں، ممکن ہے کہ وہ بھی شامل ہوں 70,000 میں، لیکن جو حضور علیہ والسلام کی جو دعا تھی، دعا کی جو فضیلت تھی، وہ فرمایا کہ وہ پہل کر گئے، آگے نکل گئے، اس لیے ہر ایک کو اب یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ یہ واقعہ ہے جو اس حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا۔ 70,000 علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف کثرت کو بتلانے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ تعداد محض 70,000 ہی ہو، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی۔ عربوں کے اندر 70 کا جو عدد ہے یہ کثرت کو بتلانے کے لیے، زیادتی کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، وہ 70,000 سے زائد بھی ہو سکتی۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان میں داخل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا